وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا اور غنی کر دیا۔ اب ایک بات یہاں اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ضرورت کو، ہر لمحے کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور محبوب کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ جو خدا محبوب آپ کی ہر ضرورت کو، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ خدا تمہیں کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جو تانا دیتے ہیں نا کافر لوگ، یہ جو کفار کی عورتیں تمہیں تانا دیتی ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، محبوب تیرا تو رب وہ ہے جو تیری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، جو تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، بھلا وہ تجھے چھوڑ دے گا؟ تجھے رب نے غنی کر دیا ہے۔ کیسا غنی کیا ہے کہ اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو آپ جھڑکے نہ، دھتکارے نہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی کسی منگتے کو، کسی سائل کو آپ جھڑکیں۔ کیوں نہ جھڑکیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ جب غنی کر دیا ہے تو آپ جھڑکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک روایت پیش کرتا ہوں جو اس آیت کا شان نزول ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے انگور لے کر، انگور کا موسم آیا، دھو کر صاف کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، تحفہ پیش کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا، سامنے رکھا، ابھی آپ اس کو تناول ہی کرنے والے تھے تو باہر دروازے سے آواز آئی سائل کی، منگتے کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی سے یا دوسرے صحابی سے کہا کہ یہ اٹھا کر اس سائل کو دے دو۔ وہ انگور کا گوشہ صحابی نے اٹھایا اور باہر جو دروازے پر سائل کھڑا اس کو دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی اٹھے، اٹھ کر پھر باہر چلے گئے اور اپنے دل میں سوچنے لگے اگر میں پھر جاؤں گا بازار کے اندر، وہاں سے انگور لے کر آؤں گا، دیر ہو جائے گی، کیوں نہ اسی کے ساتھ سودا کر لوں۔ تو اس سائل سے کہا یہ انگور مجھے دے دو، اس کی قیمت لے لو، تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی سے وہ انگور دے کر پیسے لے لیے۔ اب سیدنا عثمان غنی نے پھر دوبارہ نبی پاک کی بارگاہ میں وہ انگور آ کر پیش کیے، یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے تو پھر باہر سائل نے آواز دی، سوالی نے آواز دی، منگتے نے آواز دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی کے ہاتھ بھیج دیا کہ اس سائل کو دے دو جا کر۔ جب دوسری مرتبہ سائل نے صدا لگائی تو آپ نے پھر دے دیا۔ تو اب سیدنا عثمان غنی پھر اٹھے، اٹھ کر باہر گئے اور سائل سے کہا یہ پیسے لے اور انگور مجھے دے دے۔ اس نے پیسے پھر لے لیے اور پھر سیدنا عثمان غنی تیسری مرتبہ وہ انگور نبی پاک کی بارگاہ میں پھر پیش کیے۔ جب تیسری مرتبہ پیش کیے، ابھی آپ تناول فرمانے لگے، پھر سائل نے آواز دے دی، پھر سائل نے آواز دی اللہ کے نام کا کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک نے پھر اٹھا کر اس کو بھیج دیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ جو بار بار سائل آتا ہے نا، 3-4 مرتبہ آ چکا ہے، یہ ایک ہی سائل ہے جو بار بار آ کر آپ سے مانگتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے۔ نبی پاک اٹھے، اٹھ کر باہر تشریف لے گئے دروازے پر اور سائل سے صرف ایک بات کہی، سائل تو سائل ہے یا تاجر ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی، تو سائل ہے، تو منگتا ہے یا تاجر ہے؟ جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب یہ تو 3 بار آیا ہے، تیری بارگاہ میں اگر کوئی 1000 بار آئے تو دیتا جا۔ محبوب یہ تو صرف 3 بار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اگر کوئی 100 بار بھی تیرے در پر آئے تو محبوب تیرا کام ہے تو دیتا جا۔ کیوں دیتا جا؟ کیونکہ ہم نے تمہیں غنی کر دیا ہے، غنی ہم نے کیا ہے۔ اب کم ہونے کا کیا خدشہ ہے، اب ختم ہونے کا کیا خدشہ ہے؟ محبوب تیرا کام ہے کہ کائنات کے لوگ آتے رہیں اور تو تقسیم کرتا رہے، تو دیتا جا، دیتا جا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب اگر یہ 3 بار آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حاتم طائی کے حوالے سے۔ پچھلی امتوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا امتی ہے اور اس کی صحابت بڑی مشہور ہے۔ تو کسی عیسائی نے سوال کیا تھا کسی مسلمان سے، نبی پاک کے غلام سے، کہ تم اپنے نبی کی صحابت کی بات کرتے ہو، چرچا کرتے ہو کہ ہمارا نبی بڑا سخی ہے، اور ہمارے نبی کا ایک امتی اتنا سخی ہے کہ اس کے کتنے دروازے تھے؟ 20 دروازے تھے، اور ہر دروازے پر سائل جاتا، اور اس کی شان یہ تھی، اس کی عادت یہ تھی کہ اسے پتا ہوتا تھا کہ یہ پہلے دروازے سے لے کر آیا ہے، پھر دوسرے دروازے پر سائل آتا تو پھر اسے دیا جاتا، تیسرے دروازے پر سائل آتا، اسے پتا ہوتا کہ پہلے 2 دروازوں سے لے کر آیا ہے اور پھر تیسرے دروازے پر بھی اسے عطا کیا جاتا۔ اور تمہارے نبی کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہمارے حاتم طائی کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اس کے اگر 20 دروازے ہیں اور منگتا فقیر سائل اگر 20 دروازوں پر آیا ہے تو ہر دروازے سے اسے خیرات ملی ہے۔ لیکن تمہارے نبی کا ایک ہی دروازہ تھا جہاں سے وہ خیرات تقسیم کرتا تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے اس پر اسے کراس کوسچن سوال کیا، یہ بتا کہ سائل حاتم طائی کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر کیوں جاتا تھا؟ کیوں جاتا تھا؟ اور پھر دوسرے دروازے سے لے کر تیسرے دروازے پر کیوں جاتا تھا؟ اس لیے جاتا تھا کہ اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اس کی جولی نہیں بنی۔ اور ہمارے نبی کا در ایسا در ہے جو ایک بار عطا کرتے ہیں، پھر وہ قیامت تک کسی اور سے مانگتے ہی نہیں ہے۔ وہ دوسرے تیسرے دروازے پر اس لیے جاتا تھا کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، ابھی اس کی جولی نہیں بھری تھی، اور ہمارے نبی کا ایک ہی دروازہ تھا جو ایک بار اس دروازے سے خیرات لے لیتا تھا، پھر قیامت تک اس کی جولی بھری رہتی تھی، بھری رہتی تھی۔ محبوب یہ 3 بار آیا ہے، اگر 1000 بار بھی آئے نا، اور کیسی خیرات ہے، کیسی تقسیم ہے۔ علماء نے، محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بحرین سے 90,000 دینار آیا، 90,000 دینار آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے سین کے اندر چٹائی کے اوپر سارے دینار ڈالے اور تقسیم کرنے لگے، تقسیم کرنے لگے۔ زور کا وقت ہو گیا تقسیم کرتے کرتے، اور زور کے وقت مال ختم ہو گیا۔ جب مال ختم ہوا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنے لگے زور کی، تو ایک سائل آ گیا، سائل آیا، اس نے سوال کیا مجھے بھی کچھ عطا کیجئے، اب مال ختم ہو چکا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو ختم ہو چکا ہے لیکن تو سائل آیا ہے، ایسا کر دکان پہ چلا جا اور وہاں سے جو تیری ضرورت کی چیز ہے تو وہ لے لے اور کھاتا میرے نام کا کھول دے، میں محمد بے کروں گا، میں محمد ادا کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کریں گے یا رسول اللہ جس بات کے آپ مکلف نہیں ہیں آپ اسے انکار کر دیں، آپ مکلف نہیں ہیں کہ ادھار لے کر اس کی ضرورت کو پورا کریں، اس کے سائل کا ضرورت کو پورا کریں، آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں تو اپنے آپ پر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم کی نبی پاک نے سنی نا تو آپ کے چہرے پر ملال آیا، چہرہ خوش نہیں ہوا۔ جب ایک صحابی پاس انصاری صحابی بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا نا کہ نبی پاک اس بات سے خوش نہیں ہوئے تو عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، جتنا جی چاہے آپ کا خرچ کریں، آپ جولیاں بھر بھر کر دیں، نہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے اور نہ آپ کے خزانوں میں کمی آئے گی۔ جب نبی پاک نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مجھے اسی لیے